بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عاصم مدنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج بیٹا ہم 10th کلاس کے لیے لیکچر نمبر 12 جو کہ آپ کے نثری سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کا پارٹ 2 ہے. پارٹ 1 میں ہم اس سے پہلے والا حصہ اچھے طریقے سے واضح کر چکے ہیں. تو آئیے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. اس میں بیٹا جو بقیہ سبق ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو آپ سب اپنی کتاب اور رف رجسٹر لے کر غور سے لیکچر سنیں اور جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں وہ نوٹ کر لیجیے. تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھے ہوئے ہیں تقریباً سارے. سب سے پہلے میں مشکل الفاظ کے معنی پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ہم ریڈنگ کریں گے جس طرح کہ میں نے فرسٹ لیکچر میں بھی اس کے پارٹ 1 میں بھی میں نے خود ریڈنگ کی ہے ساری، تاکہ یہ بچوں کو تھوڑا سا لیسن مشکل لگتا ہے تو اس میں آسانی ہو جائے. نثر پارے کہتے ہیں نثری ٹکڑوں کو. نثری ٹکڑا جو ہوتا ہے یعنی کہ جو ادبا مصنفین لکھتے ہیں وہ نثر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے جو پارا کہتے ہیں، جیسے قرآن پاک کے بھی پارے 30 جز 30 ٹکڑے 30 حصوں میں یعنی 30 پاروں میں مکمل قرآن ہوتا ہے. تو نثری ٹکڑے پیراگراف جس کو ہم کہتے ہیں. خامیاں، خرابیاں، عکاسی، تصویر کشی، عظمت، بڑائی، بزرگی. یہاں سے پڑھ رہا ہوں. آگے ہے رفتہ، گزری ہوئی. تو عظمت رفتہ، گزری ہوئی بزرگی، بڑھائی. عید گاہ ماں غریباں، ہم غریبوں کی عید. کوئے تو آپ کا کوچہ ہے، یعنی یہ پورا آگے میں جب ریڈنگ کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. عید گاہ ماں غریباں کوئے تو یعنی ہم غریبوں کی عید تو آپ کا کوچہ ہے. خامہ فرسائی، خامہ فرسائی کا مطلب ہوتا ہے تحریر کرنا، تہنیت، مبارکباد، رجحان، ملان، جھکاؤ. ہم آہنگ کرنا، ساتھ ملانا. کمند کہتے ہیں پھندا ڈالنا، اس چیز کو پھندا ڈال کر پکڑنا. یاد طفلی، بچپن کی یاد. یہاں سے پڑھ رہا ہوں. قائل کرنا، متوجہ کرنا، کسی کو کسی بات پر منا لینا. رخ، انداز کو کہتے ہیں بے حجاب، بے پردہ. خورشید، سورج کو کہتے ہیں. غزال، ہرن. زوال، پستی. تو آئیے اس طرف آ جاتے ہیں. لذت افزا، مزہ میں اضافہ کرنے والا. نوبت، نقارہ، اعلان. جو ہے وہ نوبت نقارہ کا مطلب ہوتا ہے آواز جو کسی چیز کا پتہ دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کا اشارہ دیتی ہے. عزائم، ارادے. عروج، بلندی، باورات، کامیاب. اساس، بنیاد. گردوں، آسمان کو کہتے ہیں. پھر یہ کچھ الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں. ناقابل فراموش، جس کو بلایا نہ جا سکے. منحصر ہونا، دار و مدار، یک طرفہ، ایک طرف. تو اب اپنی کتاب کے اوپر سے آپ جب دیکھیں گے تو ہم نے پہلا صفحہ اس کا بیٹا ریڈ کر لیا تھا. اس روایت کا آغاز یہاں سے ہم پڑھیں گے جہاں سے دوسرا صفحہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اردو ادب میں عید الفطر کا دوسرا صفحہ جس میں اشعار موجود ہیں. اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ خامیاں خرابیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد یعنی کہ جو گزری ہوئی بڑائی ہے اس کی یاد، یہ عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے. علامتی حوالہ مطلب ایک علامت کے طور پر پیش کرنا. یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو یعنی کہ ہم غریبوں کی عید تو آپ کا کوچہ ہے. دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور مذہبی کام سے گہری وابستگی. وابستگی کو کہتے ہیں جڑا ہوا نا، گہرے طور پر یعنی گہرے طریقے سے جڑا ہوا ہونا اس چیز کو ظاہر کرتی ہے. ان نثر پاروں کے اثرات نشانات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے. یعنی یہ جو کچھ موضوعات پر لوگوں نے لکھا
تو یہ صرف ادبا نے لکھا بلکہ شعراء نے بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کہے ہیں، آگے وہ اسی چیز کو بیان کریں گے۔ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر۔ عید الفطر کی مبارکباد میں خوشی کے جذبے کی عکاسی۔ عکاسی کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، تصویر کشی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار یعنی مذہبی ہمارا ایک علامتی تہوار ہے، مذہبی قدروں میں یہ شامل کیا جاتا ہے، سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ ہم آہنگ کا مطلب ساتھ ملایا گیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ شعر میں آپ کو سارے شعر سمجھاؤں گا، آپ غور سے دیکھ لیجئے۔ ماہ سیام گیا یعنی روزوں کا مہینہ، ماہ سیام روزوں کا مہینہ گیا اور روزے عید آیا، عید کا دن آ گیا۔ خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا۔ عید کی خوشی ہوتی ہے تو ہر ایک بندہ خوش ہوتا ہے، حق ادا کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے۔ جو روزہ دار ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ احادیث کی روشنی میں ہے نا کہ عید کے دن روزہ داروں کو مزدوری دی جاتی ہے، عیدی دی جاتی ہے، یعنی مغفرت دی جاتی ہے۔ اب مولانا علی کی اگر تو یہی مراد ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ داروں نے جو ہے وہ اپنا روزے کا انعام جو کہ صبر ہے اس کو پا لیا ہے، اور یعنی کہ سارے روزے مکمل کر لیے ہیں۔ اب اس کے بعد عید کا دن منا رہے ہیں۔ اقبال کے ہاں ہلال عید یعنی عید کا جو چاند ہے، علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف ہمیں خوشی ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں، اس طریقے کی تصویر کشی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ نثر نگار بھی اس چیز کو بیان کرتے رہے ہیں، اس چیز کی تحریر کرتے رہے ہیں۔ یاد طفلی علامہ اقبال کی بچپن کی یاد وہ عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے بچپن کی یاد آتی ہے کہ ہم کیسے عید منایا کرتے تھے، تو پھر وہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے جو ہے وہ چاند کی تصویر کشی پر مجبور، یعنی چاند نظر آتا تھا تو اس طرح روزے رکھتے تھے، اس طرح عید مناتے تھے، پھر عید کا چاند نظر آتا تھا تو وہ منظر کشی والے رجحان یعنی اس طرف پھر ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر کچھ لکھیں۔ کیا لکھا انہوں نے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اے ماہ عید، اے عید کے مہینے، بے حجاب ہے تو، بے پردہ ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو، خورشید سورج، سورج کے حسن کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیجئے، کمند کہتے ہیں پھندا ڈالنا، غزال کہتے ہیں ہرن کو۔ شکاری کیا کرتا ہے، شکاری شکار کرتا ہے ہرن کا، ٹھیک ہے، اس کو وہ پکڑتا ہے، زندہ بھی پکڑتا ہے، اس کو مارتا بھی ہے، ٹھیک ہے، تیر کے ساتھ بھی اس کو پکڑتا ہے، تیر کے ذریعے سے اس کی ٹانگ میں تیر لگا کر اس کو زندہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو جب ایک شکاری سارا دن محنت کر کے کسی طریقے سے ہرن کو پکڑ لے، اس کو کتنی خوشی ہوگی، تو اب سمجھیں شادی کا مطلب ہے خوشی، تو کمند غزال شادی ہے، یعنی کہ ہرن کو پکڑنے پر جس طرح کی خوشی ہوتی ہے نا ایک شکاری کو، وہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، تو اس طرح تیرے آنے سے بھی اے عید بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ لذت افزائش اور طفلی ہے، یعنی کہ بچپن کی یادوں کو بڑھانے والا یہ دن ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ آگے کون کون سے رخ ظاہر کرتے ہیں؟ نمبر 1، اول عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان رہا ہے۔ نمبر 2، دوم عید کو داخلی مشرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ داخلی مشرت یہ انسان کو خوشی ہوتی ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھ کے پھر عید کے دن ایک علیحدہ ہی اندر سے خوشی ہوتی ہے، اور خارجی حالات باہر کے حالات سے منسلک رویہ نظر آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ عید کے دن کے لیے جب تیاری کی جاتی ہے تو خارج میں بہت سارے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے، جو ہے وہ ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں، پھر یتیموں کی لوگ خارج میں جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ سوم ہلال عید کو یعنی عید کے چاند کو ملی عزائم کی علامت یعنی قومی ارادوں کی علامت کے طور پر، ملت کے عروج و زوال کی علامت
اور تہذیبی و تمدنی زندگی یعنی شہری زندگی، رہن سہن اور تہذیب کی اساس بنیاد کے طور پر قبول کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ کہ دیکھیں ایک ملک کی ترقی ہوتی ہے، ایک ملک میں جو ہے وہ عید کے دن ہمارے ہاں فوج پریڈ کرتی ہے تو ملی عزائم بڑھتے ہیں، لوگ اپنا وطن کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ عید کے دن پائی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں عید کا صدقہ ہے۔ حفیظ جلندری صاحب نے کیا کہا ہے، چاند جب عید کا نظر آیا حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، واضح ہے آسمان پر ہوائیاں چھوٹیں یعنی کہ خوشی کی لہریں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، اعلانات مسجدوں میں ہونے لگے، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ ایسے ہوتا ہے نا جب رمضان کا چاند آتا ہے سب کہتے ہیں جی رمضان کا چاند مبارک، جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر سب کہتے ہیں جی عید کا چاند مبارک، پھر عید مبارک کہتے ہیں، اعلانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عید کا چاند نظر آ گیا سب کو مبارک ہو۔ عبد المجید صالح صاحب نے کیا بیان کیا ہے، ہلال عید کی گردوں میں آمد آمد ہے یعنی کہ عید کے چاند کی آسمانوں پر آمد آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نظروں کی خوشی ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، شاد خوش، اللہ کا ہزار ہزار مرتبہ شکر ہے کہ آج مسلمان خوش ہیں، سبھی جہاں میں ہیں بامراد آج کے دن، سب مرادیں پا رہے ہیں۔ طالب الہ آبادی کیا کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، یعنی عید کے چاند کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، عید کے دن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی اپنا اثر دکھا دے، روٹے ہوئے مسلم جو ہم سب کو منا دے۔ جیسے ہوتا ہے نا ناراضگیاں ہوں تو عید کے دن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، سب معافی تلافی کر لیتے ہیں، گھر میں بھی اگر ناراضگی ہو، بہن بھائی ناراض ہو تو سب عید کے دن جو ہے نا وہ ہیپی ہو جاتے ہیں۔ آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے، یعنی کہ جو علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں لوگ فرقوں میں ہیں وہ مٹ جائے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض ایک جو ہے وہ تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہمارے اقتدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شرعی روایات میں یہ عمل صرف ایک طرف مناظر کشی نہیں کرتا، ایک طرف منظر کشی نہیں کرتا، مناظر کی تصویر نہیں کھینچتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے جس کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ اردو نثر کے میدانات سے یہ سبق لیا گیا ہے، جو کہ ہم آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتا چکے ہیں پارٹ 1 میں کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ یہ سبق جو ہے یہ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے لکھا ہے۔ آئیے اب ہم اس کی بات کرتے ہیں، اس کا خلاصہ بیٹا آپ نے متعلقہ گرامر سے کرنا ہے، اس کی مشق بھی کرنی ہے، اس کی مشق پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں مختصر سوالات ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں، غلط درست ہیں، آپ نے ان کو حل کرنا ہے۔ جب آپ اس کی ریڈنگ اچھے سے کر لیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ مضمون کیا ہوتا ہے؟ مضمون کسی مقررہ موضوع پر، مضمون کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مضمون کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک مقررہ موضوع پر اپنے جذبات، خیالات اور احساسات کا اظہار کرنا جو ہے وہ مضمون کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی، آپ طرح ایک ہی موضوع پر مختلف چیزیں بیان کر سکتے ہیں۔ اور مضمون آپ کے سلیبس میں مضامین ہیں، آپ کی متعلقہ گرامر میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن آپ کو مضامین پر بھی گائیڈ کریں گے۔ اور مضمون میں سب سے پہلے تعارف کروایا جاتا ہے، پھر اس کا یعنی کہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں اس کا مختصر ایک تعارف ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کے اچھے یا برے فوائد اور نقصانات سب چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی ایک جیسے محنت کی برکتیں ہیں تو اس کے اوپر محنت پر ساری باتیں کی جائیں گی، اگر شخصیت پر ہو تو پھر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے جو مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کا سبق جو ہے یہ اردو ادب میں عید الفطر، یہ بہت اچھے سے میں نے کروا دیا، آپ نے اس کی مشق اور اس کا خلاصہ کرنا ہے، اور اس کے جو تعارف کے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن ہیں یہ آپ نے بنا لینے ہیں، اور اچھے طریقے سے
اس سبق کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے بیٹا دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔